الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک بیش بہا، بیش قیمتی نعمت اور دولت وقت کی نعمت ہے۔ وقت اتنی قیمتی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے الوقت اثمن من الذهب، کہ یہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کہ سونا چاندی مال و دولت اگر ہلاک ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو محنت کر کے، کوشش کر کے ان سب چیزوں کو دوبارہ حاصل کر لینا ممکن ہے، لیکن ہماری زندگی کا ایک گھنٹہ، ایک منٹ، ایک لمحہ جو گزر گیا، دنیا کی پوری دولت دے کر بھی اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ یہ وقت کی اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر وقت کی قسم کھائی، اور پوری ایک سورت اسی نام سے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، سورہ عصر۔ زمانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اور زمانے کے مختلف اوقات ہیں، صبح کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، چاشت کا وقت ہے، رات کا وقت ہے۔ ان اوقات کی الگ الگ مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائیں۔ کہیں واللیل اذا یغشی فرمایا، کہیں والضحیٰ فرمایا۔ غرض یہ کہ مختلف اوقات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی چیز کی قسم کھانا اس کی اہمیت کو بتلانے کے واسطے ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اوقات کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور پھر ہم جو عبادات اللہ رب العزت کے سامنے انجام دیتے ہیں، وہ ساری کی ساری عبادتیں تقریباً وقت کے ساتھ مربوط ہیں، کہ سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور نماز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ فرض نمازوں کا ایک وقت متعین ہے کہ اس وقت پر اس کو ادا کرنا ہے۔ نماز کے ادا ہونے اور قضا ہونے کا تعلق وقت سے ہے، کہ وقت پر پڑھے گا تو ادا کہلائے گی، اور وقت نکل جانے کے بعد پڑھے گا تو وہ قضا کہلائے گی۔ دوسری عبادت ہے روزہ، اس کا ایک وقت متعین ہے کہ رمضان کے مہینے میں رکھنا ہے، اور پھر وقت کا کتنا زیادہ اس میں لحاظ کیا گیا کہ اتنے بجے سحری کو ختم کرنا ہے اور اتنے بجے پھر افطار شروع کرنا ہے۔ اس کے اندر اوقات کا لحاظ رکھا گیا۔ زکوٰۃ، اس کے اندر اوقات کا لحاظ رکھا گیا کہ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ حج جو بڑی اہم عبادت ہے، اس کے اندر اوقات کا لحاظ ہے کہ اس کے لیے خاص اس وقت کا آنا ضروری ہے، کہ وہ وقت جب آئے گا تب حج بیت اللہ ادا ہوگا۔ تو غرض یہ ہے کہ اسلامی اعتبار سے اوقات کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ہم اپنے آس پاس مشاہدہ کریں، غور کریں کہ دنیا کے اعتبار سے بھی وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو وقت کی پابندی کرتے ہیں، وقت کو ضائع نہیں کرتے، اور دین کے اعتبار سے بھی وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو وقت کی پابندی کرتے ہیں، وقت کو ضائع نہیں کرتے، اور جو اوقات کا لحاظ نہیں رکھتے، یوں ہی آوارہ گردی میں اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں، وہ نہ دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو پاتے ہیں اور نہ اخروی اعتبار سے کامیاب ہو پاتے ہیں۔ واقعات اٹھا کر دیکھیں کہ جنہوں نے اوقات کا لحاظ کیا
وقت کی پابندی کی، وقت کو فضول کاموں میں ضائع نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں کتنی برکت عطا فرمائی، اور ان کا نام آج تک بھی لوگوں کی زبان پر ہے اور اچھے سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ علم کا پہاڑ کہا جاتا تھا انہیں، بہت ساری کتابیں لکھی، اور اس زمانے میں آج کے زمانے کی طرح قلم نہیں تھے، بلکہ لکڑی کے قلم ہوتے تھے، اس کو تراشتے تھے، پھر اس کو روشنائی کے اندر ڈالتے تھے، پھر اس کے بعد لکھتے تھے، پھر روشنائی میں ڈالتے، پھر لکھا جاتا تھا۔ تو لکھتے لکھتے جب قلم کی نب خراب ہو جاتی، اس کا جو آخری حصہ، اس کی جو نوک ہوتی تھی وہ خراب ہو جاتی، تو پھر اس کو چھیلنے کے واسطے جب لگتے تو چھیلنے کے اندر جو وقت گزرتا تھا اس کو بھی خالی ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ اس وقت تیسرا کلمہ پڑھتے رہتے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے وقت کا لحاظ کیا، تو آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے، لوگ اچھے سے ان کا نام لیتے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، جب آخری وقت ان کا آیا، مرض الموت کے اندر ہے، لوگوں کو، شاگردوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب اس بیماری سے شاید انہیں چھٹکارا نہیں ملے گا، اور انہیں خود بھی اندازہ ہے، بہت سے شاگرد ان کے آس پاس موجود ہیں دیکھ بھال کے واسطے۔ ایسی حالت میں جب جاگنی کا عالم ہے، وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ سہارا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت آپ آرام کیجئے۔ تو ایسے موقع پر جب کہ جان نکلنے والی ہے، مرض الموت کے اندر ہے، اپنے شاگردوں سے ایک سوال کرتے ہیں، ذرا مجھے وہ مسئلہ بتاؤ کہ ایک آدمی حج کرنے کے واسطے جاتا ہے اور مینا کے میدان میں اسے شیطان پر کنکری ماننی رہتی ہے، تو یہ رمی جمرات جو کرتے ہیں، تو یہ رمی پیدل کرنا افضل ہے یا سوار کرنا افضل ہے؟ ایک مسئلہ ایسے عالم میں پوچھ رہے ہیں جبکہ موت بالکل سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو شاگردوں نے کہا حضرت آپ آرام کیجئے، ان مسائل کو اس وقت چھوڑیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، جواب دو۔ تو ایک شاگرد نے جواب دیا کہ پیدل کرنا افضل ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ دوسرے شاگرد نے کہا کہ سوار ہو کر کرنا افضل ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بھی غلط ہے۔ تو ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ ہی بتائیے کہ جواب کیا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایسی رمی کہ جس رمی کے بعد کوئی رمی باقی ہو اس کو پیدل کرنا افضل ہے، اور ایسی رمی جس کے بعد کوئی رمی نہ ہو یعنی آخری رمی ہو اس کو سوار ہو کر کرنا افضل ہے۔ ذرا بتائیے کہ انہوں نے اوقات کا کس طرح لحاظ کیا کہ موت سامنے ہے، موت بالکل سامنے نظر آ رہی ہے، مرض الموت کے اندر ہے، لیکن تب بھی انہوں نے پڑھنا لکھنا نہیں چھوڑا، وقت کا لحاظ کرنا انہوں نے نہیں چھوڑا، وقت کی قدر کی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو چمکایا۔ حافظ الحدیث حافظ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں۔ ایک نوجوان ان کا شاگرد تھا، ان کی مجلس کے اندر آیا کرتا تھا، ان کے درس کے اندر شریک ہوتا تھا۔ نئی اس کی شادی ہوئی تھی۔ ایک دن وہ سبق کے اندر شریک رہا اور گھر واپس لوٹنے میں اسے کافی دیر ہو گئی۔ تو جب گھر واپس لوٹا تو اس کی بیوی نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ابھی نئی شادی بھی ہوئی تھی کہ اتنی رات تک کہاں تھے، اتنی دیر تک کہاں تھے، الٹا سیدھا۔ اور یہ نوجوان برداشت کرتا رہا، سنتا رہا۔ اب اس کی بیوی نے اس کو برا بھلا کہتے کہتے اس کے استاذ کے بارے میں، حافظ ابو زرعہ کے بارے میں بھی کہنا شروع کر دیا کہ تم اس کے پاس جاتے ہو پڑھنے کے واسطے، جسے خود کچھ نہیں آتا تم اس کے پاس کیا پڑھنے کے واسطے جاتے ہو۔ یہ نوجوان جب تک اپنی بات تھی بیوی کی زبان درازی کو برداشت کرتا رہا، لیکن جب استاذ کی بات آ گئی تو اس کو غصہ آ گیا، اور اس نے غصے کے اندر ایک قسم کھا لی کہ اگر میرے استاذ کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوئی تو تجھے طلاق۔ غصے میں قسم کھانے کو تو کھا لی۔ جب تھوڑا وقت گزرا اور غصہ ٹھنڈا ہوا تو بیوی بھی پریشان اور شوہر بھی پریشان کہ آخر میں نے یہ کیسے قسم کھا لی، اب تو دونوں کے اندر جدائیگی ہو جائے گی۔ پریشانی میں رات گزاری، اور جب صبح ہوئی تو یہ نوجوان اپنے استاد حافظ ابو زرعہ کے پاس گیا اور پورا واقعہ بتلایا کہ میں نے اس طرح قسم کھا لی ہے کہ اگر آپ کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوئی تو پھر میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی، یہ شرط ہے۔ تو حضرت حافظ ابو زرعہ مسکرائے اور کہا کہ سکون کے ساتھ زندگی گزارو، مجھے 1,00,000 حدیثیں ایسے یاد ہیں جیسے کہ تمہیں سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، کہ انسان کو سورہ فاتحہ بہت اچھے سے یاد ہوتی ہے، مجھے 1,00,000 حدیثیں اس طرح یاد ہیں۔ ذرا بتائیے کہ 1,00,000 حدیثوں کا یاد ہو جانا کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کس طرح کیا انہوں نے؟ جب انہوں نے وقت کی قدر کی، وقت کا لحاظ کیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں چمکایا، دنیا کے اندر بھی چمکایا اور آخرت میں بھی ان کے مقام و مرتبے کو اللہ رب العزت بلند کرے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے
کہ وقت بہت قیمتی چیز ہے، اور یہ وقت برف کی طرح ہے کہ جس طرح اگر برف کو صحیح کام میں استعمال نہ کر لیا جائے، اس کا شربت نہ بنا لیا جائے، یا کہیں جہاں اسے استعمال کرنا ہے استعمال نہ کر لیا جائے تو یہ برف پگھل جائے گا۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگی ہے کہ اگر اس زندگی کو صحیح انداز میں استعمال نہ کیا گیا تو یہ زندگی تو ختم ہو رہی ہے، یہ رکی نہیں ہے کسی کے واسطے۔ جس طرح برف پگھل جائے گا اسی طرح ہماری زندگی بھی پگھل جائے گی۔ اسی لیے شاعر نے کہا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے لمحہ لمحہ دم بدم، کہ آہستہ آہستہ ہم اپنی پیدائش سے دور جا رہے ہیں اور اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک دن بھی ہماری زندگی کا جو آگے بڑھتا ہے تو ہماری جو عمر اللہ نے طے کی ہے اس عمر میں سے، اس زندگی میں سے ایک دن کم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم خوشیاں منانے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تاریخ پیدائش آتی ہے تو ہم خوشی مناتے ہیں، برتھ ڈے منایا جاتا ہے بچوں کا اور خود اپنا بھی، اور کہتے کیا ہے کہ بھئی 1 سال بڑے ہو گئے، 1 سال کا اضافہ ہو گیا۔ حالانکہ اضافہ نہیں ہوا، یہاں تو ہماری زندگی کے اندر 1 سال کی کمی ہو گئی۔ اگر اللہ نے 60 سال کی زندگی متعین کی تھی اور ہم 20 سے 21 سال کے ہو گئے تو 1 سال ہماری زندگی کا کم ہو گیا۔ یہاں سوچنے کی ضرورت ہے، یہاں خوشی منانے کا موقع نہیں۔ اور پھر یہ الگ بات ہے کہ وہ جو خوشی منائی جاتی ہے اور وہ کیک کاٹا جاتا ہے اور اس کے اندر جو خرافات ہوتی ہیں اس کا اسلام سے کیا لینا دینا اور اسلام سے کیا تعلق۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھائی بچے نہیں مانتے، بچوں کی خوشی کے اندر یہ کیا جا رہا ہے۔ جب کل قیامت قائم ہوگی اور حشر کا میدان ہوگا، اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، تو وہاں پر جب اللہ رب العزت کے سامنے سوال جواب ہوگا، اللہ رب العزت سوال کر رہے ہوں گے، تو کوئی یہ کہہ کر وہاں بچ نہیں پائے گا کہ اولاد کی خوشی کے واسطے ہم نے یہ کام کیا تھا، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کرے اس کا تعلق انہی سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ اللہ رب العزت کی 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ الصحۃ والفراغ، ایک نعمت ہے صحت مندی، تندرستی، کہ اللہ رب العزت نے صحت سے نواز رکھا ہے، بدن کے اندر قوت ہے، طاقت ہے، تو انسان غفلت کے اندر ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ہمیشہ ایسے ہی صحت مند رہوں گا، میں ہمیشہ ایسے ہی طاقتور رہوں گا، میرے اندر ایسے ہی قوت رہے گی، ایسے ہی طاقت رہے گی۔ لیکن یہ صحت کسی کے ساتھ ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ یہ صحت کب ختم ہو جائے، یہ قوت کب ختم ہو جائے۔ اور آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ بیماریاں بول کر نہیں آتی۔ صبح سویرے انسان اچھا خاصا ہے، ہٹا کٹا ہے، لوگوں سے ملاقات کی، اور دوپہر ہوتے ہوتے ایسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ لوگوں نے سنا تو ان کے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ ابھی تو ہم نے 1 گھنٹے پہلے ان سے ملاقات کی تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ تو صحت کا کیا بھروسہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ صحت کے بارے میں انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ تو جب تک صحت حاصل ہے انسان اللہ رب العزت کو راضی کر لے اور اچھے کام کر لے۔ اور دوسری نعمت جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفراغ، مشغولی کا نہ ہونا، فرصت کا ہونا، کہ انسان کے پاس زیادہ کام نہیں ہے، زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، تو وہ غفلت کے اندر ہے۔ کیا غفلت میں ہے کہ میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا، میرے اوپر ایسی ہی ذمہ داریاں نہیں رہیں گی، میں ہمیشہ ایسے ہی فرصت کے اندر رہوں گا۔ حالانکہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے ذمہ داریوں کا بوجھ انسان کے اوپر آ جاتا ہے، اور اتنا بوجھ آ جاتا ہے کہ پھر اسے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اب کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو ذمہ داریوں کے بوجھ کی وجہ سے کچھ کر نہیں پاتا۔ تو جب تک اللہ رب العزت نے صحت عطا فرما رکھی ہے اور مشغولی سے، زیادہ مشغولی سے بچا رکھا ہے، تو ان دونوں چیزوں کی قدر کرنا چاہیے۔ اسی کو دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ یہ جوانی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ جوانی کے بعد یا تو بڑھاپا ہے یا موت ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت مندی کو، اپنی قوت کو غنیمت سمجھ لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی، اپنی مالداری کو غنیمت سمجھ لو فقر و فاقہ کے اور غریبی کے آنے سے پہلے۔ مالداری
یہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے۔ اور انسان اگر مالدار ہے تو یہ نہ سمجھتا رہے کہ میں ہمیشہ ایسے ہی مالدار رہوں گا۔ دنیا نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ صبح سویرے اچھے خاصے مالدار تھے اور شام ہوتے ہوتے وہ کنگال ہو گئے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، اور جو ناشکرے بن جاتے ہیں اللہ رب العزت ان سے کھینچ بھی لیتا ہے۔ تو جب تک اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نواز رکھا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولی کے آ جانے سے پہلے۔ اور پانچویں اور آخری چیز بیان فرمائی کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت کے آنے سے پہلے، کہ یہ زندگی ہے اور زندگی کسی کی ہمیشہ باقی نہیں رہنے والی ہے۔ جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے، اور جب جانا ہے تو اس جانے کی تیاری اس دنیا کے اندر کر لینی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ جب کچھ لوگ دنیا سے چلے جائیں گے اور پھر اپنے اعمال کو دیکھیں گے کہ ہم تو کچھ عمل کر کے آئے ہی نہیں، ہماری زندگی تو یوں ہی فضولیات کے اندر گزر گئی، خراب چیزوں میں گزر گئی، برے اعمال کرتے گناہ کرتے گزر گئی، تو اس وقت تمنا کریں گے کہ اللہ ہمیں دوبارہ مہلت دے دے دنیا میں واپس جانے کی۔ اگر تو نے ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر لوٹا دیا، بہت اچھے عمل کریں گے، بہت صدقہ خیرات کریں گے، سب کچھ خرچ کر ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں لمبی عمر نہیں دی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی زندگی نہیں دی تھی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو اس مدت میں ضرور نصیحت حاصل کر لیتا؟ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وجاءکم النذیر، تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا۔ مفسرین نے بیان فرمایا نذیر سے کیا مراد ہے؟ ڈرانے والا۔ ڈرانے والے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انبیاء ہیں، پیغمبر ہیں، قرآن مجید ہے۔ اور بعض مفسرین نے تو بیان فرمایا کہ نذیر سے مراد انسان کا بڑھاپا ہے، نذیر سے مراد بیماریاں ہیں، کہ انسان کو بیماری آنے لگے تو اس وقت ڈرے اور یہ سوچے کہ ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ سر کے بال داڑھی کے بال سفید ہونے لگے تو یہ سوچے کہ میں اپنی پیدائش سے دور اور اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہا ہوں۔ یہ سب چیزیں ڈرانے والوں میں ہیں، لیکن انسان ہے کہ یوں ہی زندگی گزارتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک نہ ہل سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے اور ان سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اس سے سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، اللہ نے یہ قیمتی زندگی جتنی بھی ہے 40 50 60 70 سال کی جو زندگی عطا فرمائی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ یہ قیمتی زندگی ہم نے تمہیں عطا کی تھی فیما افنا، کہاں گزار کر آیا؟ اور دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، ہم نے تمہیں جوانی عطا فرمائی تھی، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، قوت دی تھی، صحت عطا کیا تھا، اس کو کہاں پر خرچ کیا؟ یہ سوال ہوگا۔ اور تیسرا اور چوتھا سوال ہوگا مال کے بارے میں، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے کہ مال کو کہاں سے کمایا، صحیح طریقے کو اختیار کیا یا نہیں کیا، جائز طریقے کو اختیار کیا یا نہیں کیا، یا بس جہاں سے آتا رہا، چاہے رشوت سے آیا، سود سے آیا، یا جہاں سے بھی آیا، ہڑپ کر آیا، چوری کر کے آیا، ڈاکہ مار کر آیا، ہر جگہ سے تو کماتا رہا، یا اس کے اندر اس بات کا خیال رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تجارت کرنے کا حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسب معاش کا طریقہ کیا تھا، اور کون سی چیزیں جائز ہے، کون سی تجارت جائز ہے، کس طرح کی تجارت جائز ہے، ان سب چیزوں کا خیال کیا یا نہیں کیا، اس سوال ہوگا، اور جب تک اس کا جواب نہ دے سکے گا انسان کے قدم ہل نہ سکیں گے۔ اور آخری جو سوال ہوگا وہ علم کے بارے میں ہوگا کہ ہم نے تمہیں علم عطا کیا تھا، اس علم کے اوپر کتنا عمل کیا۔ تو دوستو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف فرامین کی روشنی میں وقت کی اور انسان کی زندگی کی، انسان کی جوانی کی، انسان کی صحت کی اہمیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، اس کا پتہ چلتا ہے کہ اگر ان سب چیزوں کی قدر نہ کی گئی تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن پھر ایک دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ابھی 2019 چل رہا ہے، چند دنوں کے بعد 2020 کا آغاز ہوگا، اور جب 31 دسمبر کی رات میں گھڑی 12 بجائے گی تو پھر یہ صرف ایک AM اور PM کی تبدیلی، رات اور دن کے صرف بدلنا نہیں ہوگا، بلکہ پورا ایک کیلنڈر تبدیل ہو جائے گا۔ ہم 2019 سے 2020 کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور یہ کیلنڈر کا بدلنا ہمیں بہت سی چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں۔ لوگ غور کرنے کے بجائے خوشیاں منانے کے اندر لگ جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا، مشاہدہ کیا
کہ ایک مہینے پہلے سے بھی دسمبر کا مہینہ شروع نہیں ہوا تھا، اسی وقت سے ہیپی نیو ایئر اور ہیپی نیو ایئر کے پیغامات لوگوں نے دینا شروع کر دیے۔ ابھی چند مہینے پہلے اسلامی نیا سال گزرا، ہمارے بہت سے مسلمان اور نوجوان تو ایسے ہوں گے جنہیں پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ اسلامی نیا سال کب شروع ہوا، کب آیا اور کب چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے اس سلسلے میں؟ صحابہ کرام کے زمانے سے یہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا، صحابہ نے کیا عمل کیا، یہ سب تعلیمات ہیں، لیکن ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ لیکن یہ انگلش سال شروع ہوتا ہے، عیسوی کیلنڈر ابھی آنے والا ہوتا ہے، کہ بہت کئی مہینے پہلے سے اس کے اعلانات ہوتے ہیں کہ پبوں کے اندر اور کلبوں کے اندر وہاں سیٹیں بک کرائی جاتی ہیں، اور وہاں پر یہ شرط ہوتی ہے کہ جوڑے کا آنا ضروری ہے۔ یعنی کون سا کلچر ہے یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر، اور یہ بے حیائی اور یہ فحاشی ہے جو ہمارے نوجوانوں کے اندر آ رہی ہے، یہ سب انہی چیزوں کی وجہ سے آ رہی ہے، اور ہمارا نوجوان ان سب چیزوں کے اندر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان خرافات کے اندر پھنستا چلا جا رہا ہے، اور کچھ احساس تک نہیں ہے۔ نوجوانوں کو احساس نہیں، بچوں کو احساس نہیں، لیکن سرپرستوں کو تو احساس کرنے کی ضرورت ہے ان مسائل کو اور ان واقعات کو، اور ان چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ والدین اور سرپرست حضرات کے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، یہ خیال پیدا ہو کہ ہماری اولاد اور ہمارے جو ماتحت ہیں وہ صحیح اسلامی طریقے پر زندگی گزارنے والے بنے، اور اگر غلط راستے کے اوپر چل رہے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ غلط راستے سے ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ نیا سال منانا، یہ ہیپی نیو ایئر کے پیغامات بھیجنا، کیا یہ اسلامی تعلیمات ہیں؟ کیا اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے؟ ان سب چیزوں کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے وہ احباب جو بہت سے موجود ہیں جو بڑی عمر کے ہیں، 40-50 سال سے زیادہ عمریں ہیں، ان سے معلوم کیجیے آپ کہ کیا ہندوستان کے اندر، ہمارے ملک کے اندر 30-40 سال پہلے بھی اس طرح یہ چیز منائی جاتی تھی؟ یہ بالکل نئی چیز ہے، حالانکہ یہ عیسوی کیلنڈر بھی زمانے سے چلا آ رہا ہے، جیسا کہ خود 2019 سے، یعنی 2019 سال سے یہ کیلنڈر چل رہا ہے، لیکن یہ نیا سال منانے کا جو طریقہ ہے یہ صرف 1 صدی یعنی 100 سال پہلے شروع ہوا، اور بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں تو 30-35 سال پہلے آیا، اس سے پہلے اس کا تصور تک نہیں تھا۔ تو جو بھی چیز آ جاتی ہے لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاتی ہے، چاہے دکھنے میں وہ بہت اچھی لگے، بہت سے لوگ بولتے ہیں بھائی اس میں خرابی کیا ہے، ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے لے رہے ہیں، نیا سال آ رہا ہے، اس میں خرابی کیا ہے؟ یہ خرابی تو وہ ہے جو پہلے بیان کی گئی کہ یہاں پر نیا سال شروع ہو رہا ہے، ایک سال ختم ہو گیا، یہ خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، غم منانے کا موقع ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے یہاں پر کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے، ہم اپنی موت کے اور قریب جا رہے ہیں، ہم نے کچھ کیا یا نہیں کیا، اور اس کے اندر کوئی سی بھی ایسی چیز ہو جس کو لوگ منانا شروع کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہواروں کے بارے میں اور غیروں کے تہوار کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور مسلمانوں کے تہوار کیا ہیں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، لِكُلِّ قَوْمٍ عید، کہ ہر قوم کی کچھ نہ کچھ عیدیں ہوتی ہیں، تہوار ہوتی ہے، اور ہماری عیدیں کون کون سی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اور دوسروں کے طریقے کے اختیار کرنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لے، ان کے جیسا کام کرنے لگے، ان کے جیسا عمل کرنے لگے، تو بظاہر وہ مسلمان ہوگا، نام مسلمانوں والا ہوگا، لیکن مسلمانوں سے اس کا تعلق نہیں، اس کا تعلق انہی لوگوں سے ہے۔ تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ نیو ایئر کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کو بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ برطانیہ جو ایک زمانے پر تقریباً پوری دنیا پر حکومت کر رہا تھا، اور ہندوستان بھی اس کے زیر سلطنت تھا، ہندوستان کے اندر بھی غلامی تھی، برطانیہ کی حکومت تھی، اور کہا جاتا تھا کہ برطانیہ کی حکومت وہاں تک ہے جہاں پر سورج غروب نہیں ہوتا، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ تو اس زمانے میں ان کے جو نیوی افسران تھے، رائل نیوی کے افسران، وہ ہمیشہ چونکہ سمندر میں ہیں، پانی کے جہاز کے اندر ہیں، صبح پانی شام پانی، ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے پانی ہے، ان کے اوپر بوریت چھا جاتی تھی، پریشان ہو جاتے تھے، تو خوشی منانے کے مختلف ذرائع انہوں نے ڈھونڈے۔ اب انہوں نے جہاز کے اندر اپنا برتھ ڈے منانا شروع کیا، جتنے لوگ ہیں سب کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، اور چونکہ وہاں پر اپنے بیوی بچوں کو تو لے کر نہیں آ سکتے، تو اپنی بیوی کا برتھ ڈے بھی وہاں جہاز میں منا رہے ہیں، اپنے بچوں کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، لیکن کب تک منائیں گے؟ سب ختم ہو گئے، تو انہوں نے اپنے جو جانور ہیں، پالتو جانور، کتے بلی، ان کا برتھ ڈے منانا شروع کیا، وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو پھر ایک شخص کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ جو نیا سال آتا ہے 31 دسمبر کے بعد جو 1 جنوری شروع ہوتی ہے، یہاں پر بھی ایک خوشی منائی جائے۔ اور انہوں نے یعنی عام جو فوجی تھے انہوں نے بڑے افسر سے اس کی اجازت طلب کی ایک جہاز کے اندر کہ یہ جو رات آئے گی 31 دسمبر کی رات اور اس کے بعد 1 جنوری آئے گی، اس کے اندر ہمیں خوشی منانے کی اجازت دی جائے، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بس جہاز میں ہم شراب وغیرہ پئیں گے اور موسیقی کی محفلیں ہوں گی، بس اتنی اجازت دی جائے۔ تو بڑے افسر نے اجازت دے دی، اور پہلی بار
جو یہ نیو ایئر منایا گیا تو اس کے اندر صرف یہ تھا کہ ان لوگوں نے شراب پی 12 بجے کے وقت میں، شراب پی، ناچ گانا کیا، خود مرد ہی مرد ہیں وہاں پر۔ اب پھر جب اگلا سال آیا تو انہوں نے افسران سے اور زیادہ اجازت لی کہ شراب کے ساتھ شباب کی بھی اجازت دی جائے، کیونکہ بہت زمانے سے ہمارا یہ جہاز سمندر کے اندر چل رہا ہے، تو جو قریب میں جو ساحل ہے وہاں سے ہم کچھ لڑکیوں کو لے کر آئیں گے اور جہاز کے اندر ہی ہم یہاں خوشی منائیں گے۔ تو افسران نے اس کی اجازت دی۔ تو یہ دوسرا سال تھا کہ اس میں شراب کے ساتھ شباب بھی شامل ہوا، بہت سی فاحشہ لڑکیوں کو اس جہاز کے اندر لایا گیا اور ناچ گانا ہوا۔ اب جب تیسرا سال آیا تو اس کے اندر اور ایک چیز کا اضافہ ہوا کہ جب 12 بجنے کے قریب ہوا اور 12 گھڑی نے بجا دیا تو اس وقت ایک شخص نے جہاز کی لائٹوں کو بند کر دیا، تو اچانک سب کی چیخیں نکل گئی اور پھر اس کے بعد بے حیائی اور فحاشی کا دورہ رہا۔ اب پھر اس کے بعد سے ہر سال، چونکہ پہلی بار تو اچانک لائٹ گئی تھی، پہلے سے معلوم نہیں تھا، اب اگلا جب سال آیا تو پہلے سے سب انتظار کے اندر ہیں کہ کب لائٹ بند ہوگی اور کب وہ بے حیائی اور فحاشی کے اندر مبتلا ہوں گے۔ تو یہ طریقہ ہے، یہ بنیاد ہے جہاں سے نیو ایئر کا آغاز ہوا، اور یہ اصلاً آغاز کرنے والے یہودی تھے، لیکن ان سے اس کو عیسائیوں نے قبول کیا اور عیسائیوں سے مسلمانوں کے درمیان آیا اور ہر جگہ پر یہ پھیل گیا ہے۔ تو دوستو، ضرورت اس بات کی ہے، غور یہ کرنا ہے کہ یہ جو بنیاد ہے، جس بنیاد پر یہ نیو ایئر کی پارٹیاں منائی جاتی ہیں اور پبوں کے اندر، کلبوں کے اندر، ساحلوں پر، سمندر کے کنارے جو بے حیائی اور فحاشی ہوتی ہے، اور رپورٹیں یہ بتاتی ہیں کہ اتنی شراب پی جاتی ہے اس رات کے اندر، اتنے حادثات ہوتے ہیں، اتنے ریپ ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اب اگر ایسی چیز کے اندر ایک مسلمان شامل ہو تو کیا یہ لائق ہے اس کے؟ اور پھر جیسے مسلمانوں کے حالات ہیں پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پر ہمارے ملک کے اندر، کیا کسی مسلمان کے لیے یہ لائق ہے یا اس کو یہ زیبا دیتا ہے کہ اب وہ ایسی بیکار کی چیزوں کے اندر خوشی مناتا ہوا پھرے، جس کا قبلہ اول بیت المقدس کے اوپر ظالمین نے قبضہ کر رکھا ہے اور یہاں کی بابری مسجد کو ڈھا دیا گیا، غیروں نے لے لیا، اور پھر روزانہ پارلیمنٹ کے اندر نئے نئے بل، نئے نئے کالے قانون پاس کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر زندگی تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شریعت مطہرہ پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، انگلی اٹھائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو جیلوں کے اندر بند کیا جا رہا ہے، غلط الزامات، جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں کیا کوئی نوجوان، کیا کوئی مسلمان ایسی باطل چیزوں کے اندر خوشی منا سکتا ہے؟ کیا یہ خوشی منانے کا موقع ہے؟ یہ تو محاسبے کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ یہ نیا سال آتا ہے، چاہے وہ اسلامی نیا سال ہو یا پھر یہ عیسوی کیلنڈر کا نیا سال ہو، ایسے موقع پر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، اور اپنا محاسبہ کر لو، اپنا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ ایک دن اللہ کے دربار میں حساب دینا ہے، اس سے پہلے اپنا محاسبہ کرو۔ اور یہ محاسبہ دو طرح ہوتا ہے، ایک روزانہ کا محاسبہ ہو کہ شام میں انسان جب بستر پر جائے تو اپنا حساب لے کہ صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا کیا، اللہ کے احکامات کو پورا کیا یا نہیں کیا، نمازیں پوری کی یا نہیں کی، صحیح انداز میں زندگی گزاری یا نہیں کی۔ اگر سب کچھ اچھے انداز میں کیا، اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر اس میں کبھی کوتاہی رہ گئی، کچھ گناہ ہوئے، وہ گناہ جو اللہ کے حقوق سے متعلق ہے تو اللہ سے معافی مانگے، نمازیں چھٹی ہیں نمازوں کی قضا کرے۔ اور اگر ایسے گناہ کیے ہیں جو حقوق العباد سے متعلق ہے، بندوں کا حق مارا ہے، تجارت کے اندر گھپلا کیا ہے، جھوٹ بول کر مال بیچا ہے، شام میں جب یہ محاسبہ کرے تو پھر اس آدمی سے معافی مانگے، جس کا حق مارا ہے اس کے حق کو ادا کرے، اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرے۔ یہ روزانہ کا محاسبہ ہے۔ اور سال کا محاسبہ کہ جب نیا سال آ رہا ہے تو اپنے دنیا کا بھی محاسبہ کرے، دین کا بھی محاسبہ کرے۔ دنیا کا محاسبہ کیا ہے کہ اگر میں تاجر تھا، میں تجارت کرتا تھا، پچھلے سال جتنا کماتا تھا، کیا میری آمدنی میں کچھ اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر اضافہ نہیں ہوا تو غور کرے آخر کیا کمی ہے میرے اندر، میں کس انداز میں تجارت کر رہا ہوں، کیا میں لوگوں سے صحیح انداز میں بات نہیں کرتا،
گراہکوں کا صحیح انداز میں استقبال نہیں کرتا، کیوں میری تجارت کے اندر اضافہ نہیں ہوا، اس پر غور کرے اور ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر محاسبے میں یہ پتہ چلے کہ نہیں پہلے میں کم کماتا تھا، اس سال میری آمدنی زیادہ ہوئی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ کوئی ملازم تھا تو ملازمت کے اوپر غور کرے کہ میری تنخواہ کے اندر کچھ اضافہ ہوا یا نہیں ہوا، میرے عہدے کے اندر کچھ بڑھوتری ہوئی یا نہیں ہوئی، نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی، میری کیا کمیاں ہیں، ان چیزوں پر محاسبے کی ضرورت ہے۔ اور اگر عہدہ بڑھا ہے، تنخواہ بڑھی ہے، پیسے زیادہ آ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرے۔ دین کے اندر محاسبہ کیا ہے کہ پہلے میں کچھ پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، اس سال میں نے کچھ قرآن پڑھنا سیکھا یا نہیں سیکھا، قرآن مجید کی تلاوت کی یا نہیں کی، نمازوں کی پابندی کی یا نہیں کی، لوگوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، صدقہ خیرات کیا یا نہیں کیا۔ اگر محاسبے میں یہ پتہ چلے، اپنا حساب لیتے وقت یہ بات پتہ چلے کہ میں نے کچھ کام کیے ہیں، پہلے کے مقابلے میں میری تلاوت میں اضافہ ہوا، پہلے مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، اس سال میں نے قرآن پڑھنا سیکھا، تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اگر محاسبے میں یہ پتہ چلے کہ نہیں، جیسا میری زندگی گزر رہی تھی ویسے ہی اس سال بھی گزری، تو اللہ رب العزت سے معافی چاہے اور آنے والے سال کے اندر یہ پختہ ارادہ کرے کہ اگر مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، بس پہلی فرصت میں قرآن پڑھنا سیکھوں گا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا تھا، اب میں نمازوں کی پابندی کروں گا، صدقہ خیرات نہیں کرتا تھا، اب میں صدقہ خیرات کروں گا۔ یہ ہے کرنے کا کام۔ لیکن ہماری زندگی یوں ہی فضول مستیوں کے اندر اور بیکار چیزوں کے اندر گزر جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔